شورا اور امارت کا جو اختلاف ہوا، وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ جس کو اتنا بڑا رنگ دیا جائے جتنا کہ دے دیا گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کو شروع کیا اور وہ اس کام کے امیر تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، جو بڑے حضرت جی کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ اس کام کے امیر رہے۔ اور ان کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ امیر رہے۔ اور ان کے زمانے میں انہوں نے اپنی انتقال سے پہلے اپنی حیات ہی کے اندر 10 لوگوں کی ایک جماعت بنائی جس کو شورا کا نام دیا۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شورا ہی کام کرتی رہی۔ دھیرے دھیرے شورا کے جو اکابرین تھے وہ انتقال کرتے چلے گئے۔ آخری شخصیت تھی حضرت عبد الوہاب صاحب کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب کوئی بچا نہیں ہے، صرف ایک ہی شخص بچے ہیں، وہ ہے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ۔ تو اب وہ جو شورا کا لفڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب سب کا انتقال ہو گیا تو ایک بچے ہیں تو وہی امیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فمن لم یستطع فبلسانہ، ومن لم یستطع فبقلبہ، وذلك اضعف الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے میں نے بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر بیان کیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ موضوع بہت زیادہ اہم ہے اور اس کے اندر کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے معیار کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس پرفتن دور میں جہاں چاروں طرف حالات ہی حالات ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، اور اس قدر بھرمار ہے حالات کی کہ جن کو لفظوں میں بیان کرنا یا جن کی گنتی کر کے بتا دینا مشکل ہے۔ گنتی کرنے والوں نے گنتی بھی کی ہے، ایک تعداد بھی بتا دی گئی ہے، وہی تعداد لوگوں کو معلوم ہوتی ہے جو مشہور ہوتی ہے۔ بہت سارے حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور جن کو جانتے ہیں، جن حالات سے، جن واقعات سے واقف ہیں، ان کے بارے میں بھی بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ فوٹو کھینچنے والے ظاہری نقشے کا فوٹو کھینچ لیتے ہیں، اندر کا جو درد ہے اس کا فوٹو کوئی نہیں کھینچ سکتا۔ تو اتنے زیادہ حالات، پریشانیاں،
मुसीबतें, आजमाइशें, फितने चारों तरफ सरों पर मंडरा रहे हैं, और इन सब के बावजूद आज उस कौम की जिंदगी, उस कौम की रविश, उस कौम के हालात जिसको अल्लाह ताला ने खैर उम्मत के नाम से याद किया है, जिसको अल्लाह ताला ने बेहतरीन उम्मत बनाया है, जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात होने का शर्फ अता फरमाया है, क्या हालात हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में आज मादियत की जो दौड़ लग रही है उसने इस कदर अंधा कर दिया है, मदहोश कर दिया है और आखिरत से गाफिल कर दिया है कि अब आखिरत के तस्करे को भी लोग मायूस समझने लगे हैं। और बारहा मैंने तो खुद सुना है, अरे वो एक ही एक बात, एक ही एक बयान होता है आखिरत का, जन्नत का, जहन्नम का, और वो एक ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और उसी की तफसील और तशरीह बयान करते हैं। वही बिलाल हबशी का वाक़या और वही ताइफ का सफर, बस यही चंद वाक़यात हैं, इन्हीं को बयान करते रहते हैं। तो अब दीन की बातों को भी लोग मायूस समझने लगेंगे, और जहाँ दुनियावी महफिल सजी हो वहाँ पर कोई दिल जला दीन की बातें करने लगता है तो लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये हालात हैं इस वक्त कि दुनिया में मुसीबतें आने के बाद इंसान समझ जाता है, लेकिन ये कौम नहीं समझ रही है। ये कौम और ज्यादा गफलत का शिकार होती चली जा रही है। जितने ज्यादा हालात आ रहे हैं उतने ही ज्यादा ये दीन से दूर और दुनिया के करीब जा रही है। ऐसे में अगर कोई जमात, कोई तहरीक जो इस बात को लेकर या इस मिशन को लेकर खड़े हो कि हर एक को अल्लाह से जोड़ना है, हर एक को अल्लाह की पहचान कराना है, हर एक के दिल में अल्लाह की मोहब्बत को दाखिल कर देना है, हर एक के दिल में आखिरत का एहसास दिला देना है, आखिरत की फिक्र और आखिरत की तैयारी की फिक्र दिला देना है, हर एक के दिल में वो इस्तेजार पैदा कर देना है और उस चीज की याद ताज़ा कर देना है, उस मकसद को बिठा देना है जिस मकसद को लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। तो उस जमात की तो बहुत ज्यादा कदर होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसको इज्जत देना चाहिए, इसलिए कि दुनिया में अगर आप गौर करें तो इसी मुआशरे का हिस्सा है हम भी, जहाँ पर ये सारे हालात हैं। अगर आप गौर करें संजीदगी से, सच्चे दिल से, तो ये बात हम महसूस करते हैं, बल्कि देखते हैं कि हर इंसान अपने मतलब के लिए मेहनत कर रहा है, अपने मतलब के लिए कोशिशें कर रहा है, कुर्बानियां दे रहा है। अगर कोई है जो अपना खाना खर्चा लेकर, अपनी जान और अपना माल लेकर दूसरों के लिए निकलता है, तो वो यही तबलीगी जमात वाले। आपने अपने काम के लिए तो लोगों को रोते हुए देखा होगा, अपने मकसद के लिए लोगों को गिड़गिड़ाते देखा होगा, लोगों ने अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए चीखते चिल्लाते देखा होगा, गिड़गिड़ाते रोते पीटते देखा होगा। ऐसा शायद आपने ना देखा हो, हमने ना देखा हो, और मैंने तो नहीं देखा कि जो दूसरों के लिए रो रहा हो, जो दूसरों के लिए गिड़गिड़ा रहा हो, और वो भी उस वक्त, उस मौसम में जब पूरी दुनिया में रात की तारीकी का सन्नाटा छाया हुआ है। उस वक्त लोग ये उठते हैं, ये जमात वाले उठते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, अल्लाह के सामने चीखते हैं, पुकारते हैं कि अल्लाह हमारी सुन ले, फला शराबी को हिदायत दे दे, फला नाच गाने वाले को हिदायत दे दे,
فلاں سود خور کو ہدایت دے دے اور فلاں انسان کو ہدایت دے دے، فلاں انسان کو ہدایت دے دے، دوسروں کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور خرچہ اپنا، جان اپنی، مال اپنا اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، دوسروں کے لیے تڑپتے ہیں، روتے ہیں۔ ایسی تحریک اور ایسی محنت دنیا میں اس جماعت کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہے۔ ہاں غلطیاں ہوتی ہیں، افراد ہی غلطیاں کرتے ہیں، انسانوں ہی سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ جماعت کے اندر آپ کو مستی کرنے والے بھی نظر آتے ہیں اور کھانے پینے والے بھی نظر آتے ہیں، بے فکر لوگ بھی نظر آتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو ابھی بھی نیا نیا جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو اس کی قدر قیمت کا ابھی اندازہ نہیں ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے وہ افراد بھی تو دیکھیے جو راتوں میں اٹھ کر بلک بلک کر اللہ کے سامنے آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے روتے ہیں، پوری قوم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے تڑپتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی تو اسی کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور جماعت ایسی بتاؤ جو بلک بلک کر اللہ کے بندوں کے لیے روتی ہو، تڑپتی ہو۔ اور کمیاں تو ہر دور میں اور ہر لائن میں، ہر شعبے میں، ہر برادری میں ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے۔ لوگ بڑے اچھے سے اعتراض کر دیتے ہیں، ارے دیکھو صاحب، وہ خود تو اس برائی میں مبتلا ہے اور اس کی دعوت دینے ہمیں آ رہا ہے۔ ابھی 3 دن ہوئے ان کو نماز پڑھتے اور ہمیں نماز کی دعوت دینے لگتا ہے۔ تو بھائی اس کے لیے کوئی نبی تو آئیں گے نہیں۔ غلطیوں سے پاک معصوم عن الخطا تو صرف نبی ہوا کرتے تھے۔ اب تو جو بھی آئے گا اس کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوگا۔ عیبوں سے پاک کوئی نہیں ہے، غلطیوں سے پاک کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے انتظار میں رہتے ہیں لوگ کہ کوئی ہمیں فرشتہ بتانے کے لیے آئے گا، کوئی فرشتہ ہمیں اللہ کا پیغام سنانے آئے گا، کوئی نبی سنانے آئیں گے تو سن لیں، کوئی نہیں آئے گا۔ یہی اللہ کے بندے آئیں گے جن کے اندر غلطیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، اچھائیاں بھی ہوں گی۔ جب جب دین کے اوپر محنت ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے، محنت ختم ہو جاتی ہے تو ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بڑھتا ہے تو ایمان پہ کھڑا کرتا ہے، جب کمزور ہوتا ہے تو ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی اس لیے آیا ہے کہ وہ ہماری آخرت کی فکر کرتا ہے، وہ ہمیں اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ بنانا چاہتا ہے۔ اور کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی انانیت نہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی اصلاح کے لیے نکلے، اپنی جان اپنا مال لگا کر آپ کی فکریں کر رہے ہوں اور اتنی تواضع کے ساتھ کہ بھائی ہم تو اپنی اصلاح کے لیے نکلے۔ کوئی نہیں ہے جو پیسہ خرچ کرتا ہے وہ روب دکھاتا ہے۔ ہم نے دیکھا یہی جماعت کے ساتھیوں کو، وہ کھلاتے ہیں اور اس کے بعد مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو خود بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم چائے پی لیں، کوئی نیا ساتھی چلا گیا اس کو دے دیتے ہیں پی لے، اس کے بعد چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی پیئیں۔ تو ہزاروں اچھائیوں پر نظر نہیں کرتے ہوئے 2 4 10 کچھ برائیوں پر نظر کر کے ان کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستوں بزرگوں، یہ انبیائی مشن کو لے کر چلنے والی دعوت ہے، انبیائی مشن کو لے کر چلنے والی محنت ہے، یہ تحریک ہے، یہ جماعت ہے۔ یہ اگر یہ جماعت اس دور میں نہ ہوتی تو آج یہ جو مسجدیں آباد نظر آ رہی ہیں اس شکل میں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے جس سے کام لے سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کو، اس جماعت کو کھڑا کیا اور اس سے اپنا کام لے رہا ہے، اور جس سے اللہ کام لے رہا ہے اس سے ہمیں چڑ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں جس کو اللہ مقبولیت سے نواز دے، جس کو اللہ تعالیٰ قبولیت عطا کر دے؟ ہم اس سے چڑ کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ اس جماعت کی قربانیاں دیکھو، ان کے بستر باہر پھینکے گئے، ان کو
بالکل کڑاکے کی ٹھنڈ کے اندر باہر رات گزارنا پڑی، بارش میں ان کے سامان بھیگتے رہے، یہ گولیاں کھاتے رہے، بھوکے پیاسے رہے، کھانا ملا تو کھا لیا ورنہ بھوکے سو گئے۔ اس حالات میں انہوں نے زندگیاں گزاری اور آج امت کے سامنے اللہ کا دین وہ پیش کرتے رہے اور پیش کر رہے۔ قربانیاں دیکھو، ابتدا دیکھو جب یہ کام شروع ہوا تھا کس طرح شروع ہوا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ دعوت کی تحریک کو لے کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جب اللہ کے بندوں کی بے دینی دیکھی، دیکھا کہ اللہ کے بندے کس طرح بے دین ہو کر مر رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایمان نام کی کوئی پہچان نظر نہیں آتی، اسلامی شناخت نظر نہیں آ رہی ہے، اور باطل پوری حرکت کے ساتھ محنت کر رہا ہے، پوری جانفشانی کے ساتھ محنت کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، اور اس امت کے ایمان کو اغوا کرنے کی پلاننگ اور کوششوں میں تدبیروں میں لگا ہوا ہے۔ تو کھڑے ہوئے، وہ سرمایہ والے تھے، زمین جائیداد والے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی ان کے پاس۔ لوگ آتے تھے اور ان کو مشورہ دیتے تھے کہ حضرت آپ کا فلاں کھیت اس پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ آپ کی فلاں زمین اس پر تو اس نے قبضہ کر لیا ہے، ارے وہ آپ کا کھیت تو ایسے جو ہے بٹما رہا ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ اس کی فکر کرو، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے، یہ کیا آپ اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، آپ اس کی فکر کرو۔ اتنے بڑے کاشتکار، زمیندار، سب کچھ انہوں نے اللہ کے دین پر لگایا، اس کو اہمیت نہیں دی، اور بلکہ لوگوں سے کہتے تھے کہ میرا کاروبار لوٹ جائے، زمین جاتی ہے چلی جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کے ایمان کی فکر کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا قیامت کے دن کہ میرے آخری نبی کی امت مرتد ہو رہی تھی، تو کیا کر رہا؟ مجھ سے پوچھ لیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندے جو ہے بے دین ہو کر مر رہے تھے، تیرے پاس دین تھا، تو کیا کر رہا؟ 500 سال جس شخص نے عبادت کی اس کی گرفت ہو گئی، اس کی پکڑ ہو گئی، اس کے اوپر پوری بستی کو الٹ دیا گیا، تو میں تو ایک چھوٹا سا کمزور بندہ ہوں، اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ پوری زمین جائیداد انہوں نے اللہ کی راہ میں لگا دی، قربان کر دی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، اپنے گاؤں کے نہیں پورے علاقے کے سب سے بڑے زمیندار تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور بنگلے والی مسجد نظام الدین کے اندر کچھ احباب کے ساتھ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، افطاری کا وقت ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو گولر کا جو پھل ہوتا ہے جس کو جانور کھاتے ہیں، گولر کا جو پھل ہوتا ہے، کہا کہ یہی توڑ لو تو اسی سے افطار کر لو۔ آپ ذرا گہرے دماغ سے سوچئے، جو کئی روپیوں کا مالک ہو، بڑا کاشتکار، بڑا زمیندار ہو، وہ آج گولر کے پھلوں سے افطار کر رہا ہے۔ بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھ میرے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے، میری جو زمین جائیداد تھی وہ سب تجھے پتا ہے کہ میں نے اللہ کے دین پر لگا دی، اب میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ تیرا نان نفع دے سکوں، تو مجھ سے طلاق لے لے اور اپنے مائکے چلی جا اور اپنے گھر والوں سے کہے کہ اچھی جگہ نکاح کر لینا، میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تجھے اچھا گھر دے گا، اچھا شوہر دے گا۔ بیوی نے کہا میں نے اس لیے نکاح تھوڑی کیا تھا، میرے پاس کچھ زیورات رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ لے لیجئے، مجھے آپ اپنے قدموں کی دھول کے نیچے رکھ لیجئے، آپ کے قدموں کے نیچے رکھ لیجئے، مجھے آپ اپنے سے الگ مت کیجئے۔ وہ اللہ والی ماں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درد سمجھا، اپنے سارے زیورات نکال کر دے، خوشی خوشی حضرت گئے اور کہا کہ اب تو ایک جماعت آسانی سے تیار ہو جائے۔ لوگوں کو پیسے دیے کہ آؤ بھائی کتنی مزدوری ہے، 300 مزدوری ہے، 300 روپے لو، جماعت میں چلو 3 دن کے لیے۔ کتنی مزدوری، جتنی مزدوری جو بتا دیتا تھا اس کو اتنے پیسے دیتے تھے اور 3 دن کی جماعت میں لے جاتے تھے، ان کی نماز صحیح کراتے تھے، ان کا کلمہ صحیح کراتے تھے، اللہ
کی یاد ان کے دلوں میں بٹھاتے تھے، اللہ کی محبت دلوں میں بٹھاتے تھے، آخرت کی یاد دلاتے تھے، بھولا ہوا سبق دہراتے تھے، یاد دلاتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے اس کام کو شروع کیا۔ آج پوری دنیا میں دعوت کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ محنت ہے پورے گھرانے کی، پورے خاندان کی۔ اس کے نتیجے میں آج جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہے اسلام کی آگوش میں آئے ہیں۔ بے دینوں نے توبہ کی ہے، بے دینوں نے توبہ کی ہے، اللہ والے بنے ہیں کئی سارے لوگ۔ مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں۔ اور میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا میرے گھرانے میں جو دین آیا وہ اسی دعوت کی محنت سے آیا۔ آج جو میں آپ کے سامنے ایک مفتی کی شکل میں بیٹھا ہوا ہوں وہ اسی دعوت کی محنت اور دعوت کی برکت ہے۔ اس نے تو زندگیوں میں ہمیشہ احسان کیے ہیں، لوگوں کو دیا ہے، لوگوں سے لیا نہیں ہے۔ آج باطل کی محنت اتنی بڑی اور آپس کا اختلاف اتنا بڑا وجہ کہ باطل کی محنت کامیاب ہو گئی کہ آج آپسی انتشار نے اس کام کو روکنے کی پوری کوشش کر لی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، دین کے مددگار بنو، اور مددگار نہیں بن سکتے تو مخالف مت بنو، کام کا حصہ بنو، فریق مت بنو۔ کام اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اپنے معصوم بندوں کو نبی بنا کر اس دنیا میں اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ انبیائی کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کی بنیاد پر اس امت کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کی بنیاد پر لوگوں کو ترقیوں سے نوازتا ہے، اور جو اللہ کے دین کو لے کر چلے گا، آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ اور یہ زمانہ اختلاف کا نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں اصلاح کی، اور حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی کسی بات سے اصلاح نظر نہیں آتی۔ یہ آزمائشوں کا زمانہ ہے، ہر ایک کو آزمایا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ تم جو جملہ بول رہے ہو، جو بات کہہ رہے ہو، یہ کس لیے کہہ رہے ہو؟ یہ اصلاح کے لیے کہہ رہے ہو، یہ کام کو بدنام کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، یا اپنے آپ کو مشہور کرانے کے لیے کہہ رہے ہو، کس لیے کہہ رہے ہو؟ اندر کو دیکھا جائے گا۔ اور جو باتیں بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں کہ صحیح ہوتی ہیں، لیکن ان کو کہنے کے لیے صحیح جگہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز عبادت ہے، اس کے لیے پاک جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ باتیں صحیح ہوں لیکن ان کو کہنے کے لیے صحیح موقع کا ہونا، صحیح جگہ کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ صحیح انداز کا، صحیح لب و لہجے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہر انسان اپنے موبائل میں بیٹھ کر گھر میں جو ہے بڑے بڑے بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتا چلا جائے، اور دین کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے غلط رخ دیتا رہے، اور وہ چاہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے۔ غلطیوں کی اصلاح ایسے نہیں ہوتی۔ پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش تھی، اور یہ ان کی فکر تھی کہ جماعت میں ایک عالم ہو، ایک قاری ہو۔ عالم صاحب اس کام کو لے کر چلیں گے تو وہ جو ہے مسائل سکھائیں گے، لوگوں کو دین صحیح طریقے پر بتائیں گے، اور قاری صاحب ہوں گے تو قرآن صحیح کرائیں گے۔ آج علماء بہت ہیں، حفاظ بہت ہیں، قاری بہت ہیں، لیکن جماعت میں جانے والے بہت کم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب کام کو عوام کے سپرد کر دیا گیا تو ان کو جیسا ٹوٹا پھوٹا آتا ہے اسے کرتے ہیں بیچارے۔ اس کے بعد پھر اعتراض کرنا، غلطیاں ہو رہی ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، عام انسان ہے تو غلطیاں تو کریں گے۔ تو اب پھر چراغ پا ہو رہے ہیں اور باتیں بتا رہے ہیں، باتیں صحیح ہیں، فلاں صاحب سے غلطی ہوئی، فلاں صاحب سے غلطی ہوئی، بالکل صحیح ہے، غلطیاں ہوئی ہیں۔ تم نے اس کام کے لیے اپنا کیا لگایا یہ بتاؤ پہلے۔ تو آج یہ حالات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آج آپس میں دو لوگ بات کر رہے ہیں، وہ فلاں صاحب کیسے، وہ فلاں صاحب کیسے، اور اس کو ریکارڈنگ بنا کر نیٹ پر ڈال دیا۔ نظام الدین
کہ یہ حالات ہیں، تو وہ شورا والوں کو یہ حالات ہیں، اور اس کی ریکارڈنگ کر کے موبائل کالنگ کے ذریعے اس کو نیٹ پر ڈال دیں، اور وہ سوچ رہے ہیں بڑی اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ فون لگا کر وہ ایک ساتھی کا ذہن خراب کر رہے ہیں، ایک ساتھی کا ذہن خراب کر رہے ہیں فون پہ بات کر کے، اور وہ سوچ رہے ہیں ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اور سننے والا ذرا میں جو ہے ذرا میں متاثر ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ انہی کا آدمی ہوتا ہے، جو فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ان کی آدمی ہوتا ہے، جو جواب دے رہا ہوتا ہے وہ بھی انہی کا آدمی ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی دوسری پارٹی کا آدمی ہوتا بھی ہے تو وہ ایک عام انسان ہوتا ہے بیچارہ، اس کو اس طرح سے جو ہے اچک لیتے ہیں، کوئی اس طرح سے اس کو بہکاتے ہیں کہ وہ واقعی جو ہے کام کے خلاف ہو جاتا ہے۔ بتائیے ایک آدمی جماعت میں جا رہا تھا اور وہ کم سے کم 3 دن کی جا رہا تھا، تو 3 دن تک نمازیں پڑھ رہا تھا، وہ دینی حلقوں میں جڑ رہا تھا، اپنی اصلاح کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو رہا تھا، اب وہ اس سے بھی بیٹھ گیا۔ مخالف تحریکوں کی وجہ سے ایک آدمی جو کام میں جڑا ہوا تھا وہ اس سے بھی بیٹھ گیا، اب کیا ہوا اس کا فائدہ؟ اب کیا وہ مدرسے میں پڑھنے جائے گا یا کوئی دوسری جماعت اس کے لیے بنائیں گے؟ وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ ایسے ہی رہے گا۔ تو یہ جو وقت ہے تو کام کو سنبھالنے کا وقت ہے، امت کو سنبھالنے کا وقت ہے، اور فتنوں سے مقابلہ کرنے کا وقت ہے۔ آپس کے انتشار نے ہمیشہ جب سے دنیا بنی ہے آپس کے انتشار نے تباہ کیا ہے، آپس کے انتشار نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج بھی اختلاف اور ایسی گھٹیا باتیں بڑوں کے بارے میں کہی جا رہی ہیں کہ جن کو میں اپنی زبان سے کہنے میں بھی شرم محسوس کرتا ہوں۔ بتائیے ایسے میں کیا منہ بند کر کے انسان بیٹھا رہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ فلاں صاحب ایسا کہہ رہے، لیکن میں نے کہا نا آزمائش کا زمانہ ہے، امتحان کا زمانہ ہے۔ یہ تو پوری زندگی اور پوری دنیا امتحان کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ الدنیا دار الامتحان، دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ، لیکن ہر زمانے کے امتحان الگ ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں جو امتحانات اللہ کی طرف سے وہ بڑے سخت ہیں، وہ سخت اس اعتبار سے ہے اعمال کرنا آسان ہے، اصلاح کرنا یعنی اصلاحی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے۔ اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے بڑا مشکل کام ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہم کہ اصلاح کی باتیں کر رہے ہیں اور کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور اس وقت تو اس کام کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ایسے بھولے انداز میں باتیں کرتے ہیں جیسا کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ انہی کو سب کچھ یاد ہے اور دوسروں کو کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ ہم فلاں صاحب بول رہے ہیں، ہم فلاں صاحب بول رہے ہیں، اتنی بالکل انانیت کے اندر باتیں ہو رہی ہیں کہ صاحب ان کے پاس سب کچھ ہے، اور جو ہے اعلیٰ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے بڑا مقام دیا ان کو کچھ بھی یاد نہیں۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کی اصلاح کے یہ طریقے ہرگز نہیں ہیں۔ اور بتا دوں میں اس لیے کہ ہم اسی تحریک سے جڑے ہوئے ہیں کہ شورا اور امارت کا جو اختلاف ہوا وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ جس کو اتنا بڑا رنگ دیا جائے جتنا کہ دے دیا گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کو شروع کیا اور وہ اس کام کے امیر تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب جو بڑے حضرت جی کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ اس کام کے امیر رہے، اور ان کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ امیر رہے، اور ان کے زمانے میں انہوں نے اپنی انتقال سے پہلے اپنی حیات ہی کے اندر 10 لوگوں کی ایک جماعت بنائی جس کو شورا کا نام دیا۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ حضرت آپ کے بعد امیر کون رہے گا؟ تو انہوں نے 10 لوگوں کو
ایک 10 لوگوں کی ایک جماعت بنائی تھی جس کو شورا کا نام دیا تھا کہ یہ 10 لوگوں میں سے کسی ایک کو امیر بنا لینا تم 10 لوگوں کو میں طے کر دیتا ہوں، تم آپس میں کسی ایک کو امیر بنا لینا۔ یہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد جب امیر مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا تو انہوں نے کہا بھائی میں امیر نہیں بنوں گا، اگر میں امیر بنوں گا تو میوات والے میری بات نہیں مانیں گے۔ اسی طرح مولانا سعد صاحب دعوت برکات ان کو امیر بنایا، بنانے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ میں بھی امیر نہیں بنوں گا، اس لیے کہ اگر میں امیر بنوں گا تو جو مولانا زبیر صاحب کو چاہنے والے لوگ ہیں وہ مجھے نہیں مانیں گے۔ آپسی اختلاف تھا تو کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، کوئی بھی امیر نہیں رہے گا، شورا رہے گی، امیر کوئی بھی نہیں رہے گا، شورا رہے گی اور شورا کام کرے گی۔ شورا ہی کام کرتی رہی۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شورا ہی کام کرتی رہی۔ دھیرے دھیرے شورا کے جو اکابرین تھے وہ انتقال کرتے چلے گئے۔ آخری شخصیت تھی حضرت عبد الوہاب صاحب کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب کوئی بچا نہیں ہے، صرف ایک ہی شخص بچے ہیں، وہ ہے مولانا سعد صاحب دعوت برکات۔ تو اب وہ جو شورا کا لفڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب سب کا انتقال ہو گیا تو ایک بچے ہیں تو وہی امیر ہے۔ اب وہ امیر ہیں اور بھئی دین کے اندر امیر ہونا چاہیے۔ اگر امیر رہے گا تو وہ اسلامی ترتیب کے حساب سے کام کرے گا اور کام ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ امیر ہیں اور یہ صحابہ ان کی ایک شورا ہے، ان سے آپ مشورہ کیجیے۔ امیر تو آپ ہی ہیں، مشورہ ان سے کرنا ہے۔ تو خود نبی صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ تو اسلامی ترتیب تو یہ ہے کہ ایک امیر ہو تو وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرے۔ تو جب سب کا انتقال ہو گیا، اکیلے ایک شخص مولانا سعد صاحب بچے تو انہوں نے کہا میں امیر ہوں۔ اور یہ لوگ اصرار کرتے رہے کہ نہیں شورا بنائی جائے۔ تو جب شورا بنانے کی ہی بات تھی تو بھی اتنے سارے لوگ انتقال کرتے رہے، جب سے ابھی تک خیال کسی کو کیوں نہیں آیا۔ 10 لوگوں کی شورا بنائی تھی، ایک کا انتقال ہوا، 9 بچے، تو ان 9 کو مل کر ایک کو کسی کو طے کرنا چاہیے تھا۔ دھیرے دھیرے سب انتقال کر گئے، کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ کسی نئے کو شورا میں شامل کیا جائے۔ تو بتائیے مولانا سعد صاحب کیسے کسی کو شورا میں شامل کریں گے؟ تو وہ اکیلے بچے روپیہ امیر ہوں، اور اسلامی ترتیب بھی یہ کہ امیر ہونا چاہیے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہوا، تو وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پر۔ اور الگ الگ ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ امیر اور شورا یہ اختلاف نہیں ہے، یہ بھی ہے لیکن یہی نہیں ہے، وہ انتظامی امور کا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حیات الصحابہ کی تعلیم ہر عالم کر سکتا ہے، مولانا کا کہنا کہ صرف سال لگایا ہوا کر سکتا ہے۔ بعض ان کا شورا والوں کا کہنا ہے کہ فضائل اعمال کی تعلیم ہو، مولانا کا کہنا منتخب حدیث کی تعلیم ہے۔ ایسے انتظامی امور ہیں، ایسے انتظامی امور ہیں جس کی وجہ سے آپسی اختلاف ہوا، اور اختلاف اتنا بڑا کہ لوگوں نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور اسی دوران کچھ لفظی سے ہو جاتی انسان سے، مولانا سے بیانات میں کچھ چوک ہو گئی، اور اسی کو بنیاد بنا کر ایک بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا، اور اتنا بڑھایا اس کو، اتنا بڑھایا کہ انسان کو کنفیوز کر دیا۔ اکثر لوگ ابھی تک کنفیوز ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، کام اللہ کا ہے، کام اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا ہے۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کام سونپا ہے، تو اللہ کا کام سمجھ کر، نبیوں کا کام سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے۔
ہمیں جو ہے اپنی نہیں چلانا چاہیے، وہ فلاں ایسے تو فلاں ایسے، اختلاف جن کا ہوا وہ جانے، ایک عام انسان کو اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں۔ علماء کا اختلاف بھی رحمت ہے، تو ایک عام انسان کو اس فتنے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو اختلاف ہی فتنہ ہے، یہ جو عمل ہے یہ فتنہ ہے، اس کے ذریعے آزمایا جائے گا کہ کون اندر سے کیا ہے۔ اس لیے کام ہمیں کرنا ہے، اختلاف میں نہیں الجھنا ہے، کام ہمیں کرنا ہے، اختلاف میں نہیں الجھنا ہے۔ اسی طرح جو غلطیاں ہمارے ساتھیوں سے ہو رہی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک 4 مہینے والے ساتھی کا بیان طے ہوا اور مفتی صاحب کو تشکیل کے لیے کھڑا کر دیا، تو بتائیے بے ادبی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بیان ہونا چاہیے تھا مفتی صاحب کا، تشکیل ہونا چاہیے تھی 4 مہینے والے ساتھی کی، جو 4 مہینے لگا کر آیا اس کی، لیکن یہاں پر بے ادبی کر دی کہ 4 مہینے کا ساتھی جو ہے اس سے تو بیان کروا لیا، تشکیل مفتی صاحب سے کرائی، تو بے ادبی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ ہے کہ دین کا فائدہ دیکھتے ہوئے ہم اس کام کو کریں، علماء کے مشورے سے کریں، اپنی منمانی نہ کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے ہم دوسروں کو عزت دینے والے بنیں اور فریق نہ بنیں، اور اپنی رائے چلانے والے نہ بنیں، اپنی رائے رکھنے والے بنیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے بہت ساری باتیں چھوڑ دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو میں نے کام کی باتیں بتائی ہیں ان سے آپ نے بڑا سبق لیا ہوگا، اور آئندہ جو ہے انشاءاللہ اپنی غلطیوں کو صحیح کرتے ہوئے ایک بات اس کا بھی دھیان رکھیں کہ ہمیں 6 نمبر جو دیے ہیں، 6 نمبر جو دیے نا، ان 6 کے اندر ہی رہیں، 6 نمبر کے اندر ہی رہیں ہم، اس کے باہر نہ جائیں۔ آج کل ساتھیوں کا مزاج ہی بنتا چلا جا رہا ہے، کسی کے بھی بیان سن لیے بس وہ مولانا جیسے بیان کرنے لگتے ہیں۔ تو مولانا جیسے بیان کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ ایک عام انسان کو تقریر والے لہجے میں بیان کرنا جائز نہیں ہے، ایک عام انسان کو تقریر والے لہجے میں بالکل جوش کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس طرح بیان کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ مذاکرہ وہ کرے۔ مذاکرہ تو یہی بڑوں نے اصطلاح چلائی ہے کہ مذاکرہ بھی آپس کا مذاکرہ ہے، تو 6 صفات کا مذاکرہ ہو، بیان یہ بھی نہ ہو۔ آج کل ساتھیوں سے غلطی ہو جائے کہ 6 نمبر کے باہر جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے 6 نمبر کے باہر جائیں گے تو پھر الجھیں گے، پٹری سے ہٹیں گے تو پھر ایکسیڈنٹ ہوگا، پھر لوگوں کو کہنے کا موقع ملے گا۔ اندر رہیں گے، 6 نمبر کے اندر رہیں گے تو پھر کسی کو کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس طرف بھی توجہ دیں، کتابیں ماشاءاللہ لکھی بھی ہیں، ان کا مطالعہ کریں اور اس کی روشنی میں بات کریں۔ جہاں تک ہو سکے 6 صفات کے اوپر سے جو کتاب ہے منتخب حدیث، اس میں سے جو ہے 1-2 حدیث ہر نمبر میں سے یاد کر لیں، بس اس کو سناتے رہیں، پھر دوسری حدیث یاد کر لیں، اس کو سناتے رہیں۔ اور یہ تو اصل اپنی اصلاح کے لیے ہے، لیکن بیان صرف علماء کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ یہ تو بطور مجبوری میں ہے عوام کو، اور وہ بھی بیان نہیں، مذاکرہ ہے۔ ایسی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ پھر آئندہ بتائی جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔